قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ پچھلے قصے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیسی قوم تھی، کتنی محنتیں، کتنی کوششیں، مگر کتنے تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اور پھر جب ان پر عذاب آیا تو ایک ایسا عجیب و غریب عذاب، ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک جہاں بظاہر سمندر نہیں تھا مگر وہاں بھی طوفان آیا، وہاں بھی سیلاب آیا، کس عجیب و غریب انداز میں آیا۔ وہ پچھلے واقعے میں ہم نے سنا وہ کتنی بڑی موجیں تھیں، وہ بھی ہم نے سنا۔ اب آگے سنتے ہیں یہ طوفان تھما تو کیسے تھما، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور جو ان کا بیٹا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ صدق کے دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا، بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، ہاں جس پر خداوند کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنعان اپنے بولو براز میں لت پت ہو کر غرق ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے۔ اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح غرقاب ہوتے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ اور رنج پہنچا، اور آپ نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی اے میرے پروردگار میرا بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو ہم نے بچانے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا اے نوح تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف فرما کر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے تو سب سے بڑا حاکم ہے. اللہ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں بے شک اس کا عمل اچھا نہیں پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں. میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں. عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو سب ان پانیوں کو پی لے اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے. چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا طوفان تھم گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح آپ کشتی سے اتر جائیے. اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی. تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی. پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بددعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے. چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے. پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا. تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ. کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے. کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیں اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیں اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے. اللہ غنی. اللہ کے نبی کی دعا کیسے قبول ہوئی آج اس کا مظہر ہم دیکھتے ہیں. قرآن اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے اب وہ سنتے ہیں. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں.
جن کے انوار و تجلیات سے قلوب مومنین پر ایسی ایمانی روشنی پڑتی ہے جس سے مومنین کا سینہ نور عرفان اور جلوہ ایمان سے منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ خوبصورت تجلیوں کی کچھ نشاندہی کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کی تکلیفوں اور دل خراش تانوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وقت آپ برابر ہدایت کا درس دیتے رہے۔ جب بذریعہ وحی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے تو اب آپ ان کے ایمان سے مایوس ہوئے اور آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب مبلغین کے لیے یہ کیسا درس ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آج چند بیان، چند مدنی قافلے یا کچھ کوششیں کرنے کے بعد اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور 950 سال کی تبلیغ کے بعد، 950 سال کی کوششوں کے بعد فقط 80 کا قافلہ ایسا بنتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے صبر کی، عزم کی، استقلال کی کیسی مثال ہے۔ اللہ مجھے بھی ہمت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہمت کے ساتھ کوششیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین طوفان کے عظیم سیلاب میں، جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھی، کشتی پر سوار تھے، اور طوفانی موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک تنکے کی طرح یہ کشتی ہچکولے کھاتے چلی جا رہی تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین توکل کی ایسی منزل میں تھے، اس بلندی پر تھے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی پریشانی۔ اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے کہ بڑے سے بڑی مصیبت کے وقت بھی مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور مطمئن رہنا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی نیک ہی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا بنا دے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ جو بعض اوقات یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے فیملی میں فلاں بزرگ تھے، تو میرے دادا پر دادا اتنے بڑے پیر صاحب تھے یا اتنے بڑے نیک آدمی تھے۔ اچھی بات، نسبتوں کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن بزرگوں کی اولاد کو تو اور عبادت کی طرف اور ریاضت کی طرف اور اپنے اعمال کی بہتری کی طرف آنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ والد نیک ہو، دادا نیک ہو تو بیٹا یا پوتا بھی نیک ہوگا، اس کو خود اس نیکی کی طرف کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے قرآن پاک کے اس عظیم واقعے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، مزید قرآن پاک پڑھتے رہنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، پھر ایک واقعہ قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی